ناظرین و سامعین، آج میں بات کروں گا خاص طور پر بدعت کے حوالے سے کہ بدعت ہے کیا۔ یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز نہ کی جائے، جی ہر بدعت گمراہی ہے، تو کیا ایسا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جو ہے وہ بری ہے؟ تو اس کا لغوی معنی اور پھر اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بدعت کہتے ہیں، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ کسی شے کو کسی کی اقتداء اور پیروی کے بغیر بنانا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کسی چیز کو بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر زمان و مکان کے بنانا۔ کوئی سیمپل اس کے سامنے نہ ہو۔ ہمارے یہاں کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو سیمپل سامنے ہوتا ہے، پھر ڈائی بنتی ہے، پھر اس کے بعد پھر ایک تیار ہوتی ہے، اگلا پسند کرتا ہے تو پھر ساری چیزیں وہ سارا مال تیار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی زمان و مکان کے اور بغیر کسی مادے کے وہ بناتا ہے۔ وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جائے۔ بدیع السماوات والارض، سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے کہ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والا۔ اب ناظرین، بدعت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو نبی علیہ السلام کے حیات ظاہری میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں، اسے بدعت کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس کی دو اقسام ہیں، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ اچھا جی، بدعت اعتقادی کیا ہے؟ کہ عقیدے میں بدعت، نیا عقیدہ گھڑ لیا جائے۔ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عقیدہ نہ تھا وہ عقیدہ گھڑ لیا جائے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا کہ شر الامور محدثاتها، کہ تمام معاملات میں سب سے زیادہ جو ناظرین برا ہے وہ نئی چیزوں کو گھڑنا، اس سے مراد نئے عقیدوں کو گھڑنا ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، اسی بدعت اعتقادی کو فرمایا کہ اس معاملے میں جو آقا علیہ السلام نے عقیدہ دیا، جو صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، جو امت کے اولیاء کاملین نے عقیدہ دیا، اس عقیدے پر قائم رہنا اور اس میں کمی بیشی کرنا، اس میں نئی چیز کو گھڑنا، تو یہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، یہ حدیث پاک اس پر منطبق ہوتی ہے کہ ہر بدعت ضلالت ہے اعتقادی۔ جیسے ناظرین، در مختار میں کتاب الصلاح میں صاحب در مختار لکھتے ہیں کہ ومبتدع ای صاحب بدعہ وہی اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھتے ہیں کہ بدعتی سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ وہ مراد ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے یعنی اعتقاد کے خلاف بات کرے، جو عقیدہ انہوں نے دیا اس عقیدے میں کچھ اور گھڑ لے، تو فرمایا کہ وہ بدعتی ہے اور ایسے بندے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مشکات باب الایمان بالقدر میں کہ ایک شخص جو تھا وہ قضاء و قدر پر بات کیا کرتا تھا، نئی نئی باتیں، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کو اس نے سلام بھیجا، تو آپ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ یعنی میں نے سنا ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ حضور نبی کریم وہ جو ہے نا قضاء و قدر کے معاملات میں بحث کرتا ہے، اس میں نئے عقیدے گھڑتا ہے، تو فرمایا کہ میرا سلام انہیں مت دینا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قضاء اور قدر میں بحث کرتے ہیں، جو قضاء اور قدر میں نئی چیزیں لاتے ہیں عقیدے کے حوالے سے، تو فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگوں کے لیے جو میری امت میں اس طرح ہوں گے، تو فرمایا کہ ان میں جو ہے وہ مسخ بھی ہوگا، ان میں خسف بھی ہوگا اور ان میں قذف بھی ہوگا اہل قدر کے بارے میں، کہ جو تقدیرات میں چیزوں کو گھڑتے ہیں۔ اس میں خسف سے کیا مراد ہے؟ زمین میں دھسا دینا، اور اسی طریقے سے ناظرین مسخ سے مراد ہے کہ صورتیں چینج ہو جانا، اور اسی طریقے سے قذف سے مراد کے پتھروں کو برسانا۔ تو فرمایا کہ اہل قدر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہوگا۔ تو یہ ناظرین یاد رکھیں کہ بدعت سیئہ یعنی بدعت کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ تو اعتقادی پر ہم نے بات کی، یہ بدعت جو ہے وہ بری ہے۔ کل بدعت ضلالہ شر الامور محدثاتها، یہ اسی پر منطبق ہیں کہ اس میں جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف ہوگا تو ناظرین وہ جو ہے بدعت ہے، اور بدعت ایسی
ایسی بدعت ہے کہ یہ بالکل بری ہے، گمراہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب بدعت عملی کی طرف آ جائیں، پھر اس کی دو قسمیں، سیئہ اور حسنہ۔ تو بدعت عملی کو یاد رکھیے گا ناظرین، ہم یہاں سے بات شروع کریں گے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھائیں گے۔